السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بہ قدم قرآن میں سورہ بقرہ کی 49ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ مصر کے بادشاہوں کو جو ٹائٹل ملا ہوا تھا، جو ان کا عنوان تھا، انہیں فرعون کہا جاتا تھا، جس طریقے سے ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا زمانے قدیم میں، اور روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، ترک یا روس کے بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا تھا۔ تو فرعون یہ مصر کے قدیم بادشاہوں کو کہا جاتا تھا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام رامسیس تھا، کیونکہ اور بھی نام رامسیس تھے، تو جسے رامسیس اول کہا جاتا تھا، یعنی پہلا رامسیس اس کا نام تھا، جس کا جسم آج بھی لوگوں کے لیے زندہ نشانی ہے، خداوند عالم کی عبرت کی نشانی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بدن کو بچا دیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانیاں ہو جائیں۔ بہرحال اس آیہ مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یسومونکم کا لفظ جو آیا یہ سوم سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار کسی چیز کو طلب کیے جانا، یعنی بار بار کسی مسلسل کہیں جانا، کسی چیز کی طرف جانا۔ یسومونکم سوء العذاب، یعنی تم پر وہ مسلسل عذاب کر رہے تھے، بار بار عذاب تمہاری طرف آ رہا تھا، تم عذاب کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ ان کا عذاب بچوں کو سخت ترین تکلیف دینا، یعنی انہیں قتل کر دینا، اذیت و تکلیف دے کے انہیں قتل کر دینا تھا۔ یہ ان کا بچوں کا قتل کیے جانے کی وجہ ظاہراً جو بیان کی گئی ہے وہ خواب تھی کہ جو فرعون نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر فرعون کو بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک مرد جو وجود میں آنے والا ہے وہی تمہاری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، تم کو خاک میں ملا دے گا، ساری حکومت تمہاری ختم کر دے گا، ختم ہو جائے گی۔ تو ظاہراً یہی وجہ بتائی گئی ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ دوسری وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ خود بنی اسرائیل کی نسل کو ختم کرنا مقصد قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا کہ ان کی آبادی بالکل کم کر دی جائے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس آیت میں جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام اس آیت سے ہمیں یہی مل رہا ہے کہ طاغوت اور ظالم اور سرکش حکمرانوں سے آزادی کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں اس نعمت کو بیان کیا۔ اسی نعمت کو یہاں پر خداوند عالم بیان کر رہا ہے، یہی تو کہہ رہا ہے نجیناکم من آل فرعون، ظالموں سے تمہیں نجات عطا کیا ہے۔ دوسرا پیغام گزشتہ قوموں کی سختیوں کو بیان کرنا اور ان کی تکلیفوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کی آج کی آزادی کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، کئی گنا انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر انسان پرانے زمانے کی قید و مشقت کو دیکھے کہ کیا قوموں کو ستایا جاتا تھا، کس طریقے سے رکھا جاتا تھا۔ تیسرا پیغام، جتنے بھی سرکش اور طاغوت ہیں، ہر ظلم وہ جب کرتے ہیں تو یہ ظالم جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں یہ اپنے ساتھیوں کی بنیاد پر زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ تنہا کوئی نہیں ظلم کرتا ہے، ساتھی ملتے ہیں تبھی جرم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ طرفدار جو ہوتے ہیں ان کے، جو ان کی طرفداری کرنے والے، جو ان کا پکش لینے والے ہوتے ہیں، ان کی طاقت کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں۔ لہذا
ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو طرفدار ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نے یہاں پر آل فرعون کہا ہے، من آل فرعون، یعنی فرعون اکیلا نہیں، اس کی پوری پارٹی یعنی پورے طرفدار سب مل کے ظلم کر رہے تھے، فرعون تنہا نہیں تھا۔ چوتھا پیغام یہی ہے کہ بلائیں اور تکلیفیں اور آزادی اور سکون یہ سب انسان کے لیے امتحان کا ذریعہ ہیں۔ مصیبتیں آ رہی ہیں تو بھی، آرام و سکون و آسائش و دولت مل رہی ہے تو بھی، یہ سب انسان کے امتحان کا ذریعہ ہے۔ ان سے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ بلاء من ربکم، یہ جو آیت ہے کہ یہ پروردگار کی طرف سے امتحان ہے، اس سے یہی پیغام ملتا ہے۔ پانچواں پیغام دفاعی طاقت کو ختم کرنا، یعنی جو دفاع کر سکتے ہیں، جو مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، یعنی لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور لذت و رفاہ و آسائش طلب کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، اپنے دنیاوی مقصد کو حل کرنے کے لیے اس وسیلے کو زندہ رکھا جا رہا ہے، یعنی عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ ہر زمانے میں زمانے کے فرعونوں کا کارنامہ ہوتا ہے، جہاں پر بھی ایسا پایا جائے یہ اپنے زمانے کا فرعون ہے جو اس طریقے کا کام کر رہا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ فرعونیوں کا کارنامہ ہے۔ ظالم، چھٹا پیغام یہ ہے کہ ظالم اور سرکش انسان جو بھی حکمران ہوتے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں، جو بھی ظلم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور کسی بھی ظلم سے انہیں کوئی عار، کوئی ننگ، کوئی شرمندگی نہیں ہے ظلم کرنے سے۔ یسومونکم یعنی مسلسل عذاب، یذبحون یعنی ذبح کرتے رہنا، یہ سب ان کی کارستانیاں ہیں ظالموں کی۔ میدان عمل میں جو ہمیں آج کی زندگی میں اس آیت سے پیغام مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنی ذمہ داری پہ عمل کرنا ہے، جو اس کا وظیفہ ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جب اس پر عمل کریں گے تو یہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ ظالم کے ظلم سے نجات مل سکے گی۔ اگر اپنی ذمہ داریوں پہ آج کا مسلمان انجام دے، ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو دنیا کا کوئی ظالم اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، خدا اس کو ظلم سے ان کے نجات دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہمارے جتنے دشمن ہیں ان سب کے شر اور ان ظالمین کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔